میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ عامر صدیقی صاحب ہیں۔ جی السلام علیکم عامر صدیقی صاحب، کہاں سے ہیں آپ؟ لائیو میں اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام، میں وسکانسن، ملواکی وسکانسن میں ہوں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں۔ اور سب سے پہلے تو آپ کو میں علی بھائی کہوں گا، حالانکہ میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں لیکن مرتبے میں آپ بہت آگے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے لیے میں بہت دعا گو ہوں، آپ کے لیے، آپ کے اہل بیت کے لیے جو آپ کے ہیں، سب کے لیے میں بہت دعا گو ہوں کہ آپ اتنا دین کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں اور فرقوں کو ختم کر کے مسلمانوں کو جو جوڑنا چاہیے اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور جب سے میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی ہیں، آپ کی لاجیکل تھنکنگ جو ہے بہت اپیل کرتی ہے، اسپیشلی اگر سائنٹیفک ذہن رکھتا ہے آدمی، تو اور سب کو ہونی چاہیے ویسے بھی۔ تو پہلا میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کا سٹینس ہے کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ جو ہے وہ جوائنڈ ہیں، کنیکٹڈ ہیں۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو غیر اسلامی ممالک ہیں، جیسے امریکہ ہے جہاں میں رہتا ہوں، یہاں پہ انسان کی حیثیت، انسان کی ویلیو، انسان کی حقوق کا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے برعکس جو جن کو ہم اسلامی ملک کہتے ہیں، جہاں پہ ریچولزم ہے، ریچولز تو ہم کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن وہاں دیکھا جائے تو اس جو انسانی استحصال ہے جو زندگی کا، اس کی ویلیو نہیں ہے۔ تو کہاں پہ یہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے کہ جب ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور وہی نماز پڑھنے کے بعد باہر جا کے رشوت دے رہے ہیں، تو یہ ڈسکنیکٹ ذرا بڑا مشکل ہو جاتا ہے سمجھانا کہ جب آپ اتنے مذہبی ہیں، لکس کے حساب سے بھی اور اپنے طریقے کے حساب سے بھی، تو یا تو ہم اس پہ توجہ نہیں دے رہے انسانی حقوق پہ، یا کنیکٹ نہیں ہو رہا۔ اگر نماز ہمیں صحیح نہیں کر پا رہی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ تو پورا پی ایچ ڈی تھیسس ہے جو آپ نے کھول دیا ہے، اس پہ تو پورا مقدمہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں ایگری کروں گا جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل اسی طریقے سے ہے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور مسلم امت کے لیے ایز اے ہول یہ لمحہ فکری ہے، اور اس چیز کا زیادہ احساس آپ جیسے لوگوں کو ہوتا ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں رہتے ہیں یا یو کے میں رہتے ہیں، آسٹریلیا میں رہتے ہیں، دوسرے ملکوں کے اندر۔ جو آپ نے کہا کہ اسلامی ملک، تو میرے بھائی اسلامی ملک تو اس وقت دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، یہ مسلمان ملک ہے، یعنی جہاں پر مسلمانوں کی آبادی ہے۔ اگر اسلامی ملک سے مراد آپ اسلام کو پریکٹس کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو میرا خیال ہے یونائٹڈ اسٹیٹس اور یو کے زیادہ اسلامی ملک ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان کے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے رشوت تو نہیں دینی پڑتی، اور اگر کسی شخص نے ایمانداری سے کاروبار کرنا ہے اور وہ ٹیکس پے کر رہا ہے تو اسے کسی کی تھریٹ نہیں ہے، وہ کسی بھی نیشن سے تعلق رکھنے والا ہے وہ فلرش کر سکتا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس میں چاہے کوئی چائنیز میں سے جا کے رہے یا سب کانٹیننٹ کا کوئی ہو، اس کا مذہب بھی کوئی ہو، اگر وہ محنت کرتا ہے وہ اوپر جا سکتا ہے۔ اور یونائٹڈ اسٹیٹس تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی جو مورل ویلیوز ہیں وہ اس دنیا کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ کا زندہ معجزہ ہے، اس حوالے سے کہ اتنا ملٹی نیشنل ملک اور اتنی ہارمونی کے ساتھ لوگ رہ رہے ہیں۔ تو یہ تو میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، میں تو اس کا روتا رہتا ہوں، اور اس کی وجہ سے مجھے اپنے مسلمان بھائیوں کی اور پرورٹڈ قسم کی جو نیچر رکھنے والے آرتھوڈاکس قسم کے سو کالڈ علماء ہیں ان کی گالیاں بھی کھانی پڑتی ہیں، لیکن ریئلٹی تو یہی ہے۔ اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ رول آف لا ہے یورپ میں، امریکہ کے اندر، اور اس کی برکات ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ کی خدمت میں عرض ہے اس حوالے سے، آپ کو یقیناً ہسٹری پتہ ہوگی کہ یہ جو ہسٹری ہے وہ کوئی ایک دن میں اس لیول کے اوپر یہ لوگ نہیں پہنچے ہیں، انہوں نے بھی بڑا مشکل وقت کاٹا ہے۔ امریکہ کے اندر جو انقلاب آیا وہ 1776 کے اندر آیا، اور اس کے بعد جو سمجھ لیں پوری دنیا میں جو ایک ڈائریکشن چینج کی ہے جس انقلاب نے، وہ فرانس کا انقلاب تھا 1789 میں، جبکہ سوشل ویلیوز یا سوشلزم کہہ لیں آپ، وہ لوگوں نے اس کے اوپر بھی توجہ دینا شروع کی، اور ڈیموکریٹک ویلیوز لوگوں میں یہ سینس آنا شروع ہوا۔ یہ ماڈرن ایج میں یہ جتنی برکات آپ کو نظر آ رہی ہے نا، ان کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے نا ہسٹری میں، وہ فرینچ ریولوشن ہے۔
اس کے بعد ہی پھر دنیا میں شہنشاہیت ختم ہونی شروع ہوئی ہے. ہم تو صرف رو رہے ہیں کہ آٹومانم امپائر ختم ہوگی. آٹومانم امپائر جب ختم ہوئی ہے اس وقت صرف وہ نہیں ختم ہوئی, دنیا کی ساری امپائرز ایک ایک کر کے ختم ہوئی ہیں. ان سے پہلے تو فرینچ کی امپائر ختم ہو چکی تھی 1789 میں. آٹومانم امپائر تو جا کے 1911-12 میں ختم ہوئی ہے. اتنی دیر کے بعد رشین امپائر 1918 میں ختم ہوئی. گریٹ برٹن سب سے بڑی امپائر وہ ختم ہو گئی. تو یہ ایک بڑا مبارک دور تھا میں سمجھتا ہوں 18ویں اور 19ویں اور 20ویں صدی کے, جس میں یہ امپائرز ٹوٹ کے ڈیموکریٹک ویلیوز آئیں. اس میں کچھ نیگیٹو چیزیں بھی ہیں, ان سے صرف نظر کیا جا سکتا ہے. اوورآل یہ ساری کی ساری برکات جو ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ انسانیت نے ٹھوکریں کھا کھا کے سیکھی ہیں, لیکن ہم لوگ سیکھنا نہیں چاہ رہے چونکہ مسلمان ملکوں کے اندر زیادہ تر ڈکٹیٹرشپ ہے. وہ کبھی حکمران کی شکل میں ہوتی ہے, کبھی اسٹیبلشمنٹ کی شکل میں ہوتی ہے. یہاں ڈیموکریسی پروان ہی نہیں چڑھ سکی. مثلا پاکستان جو سو کالڈ اس وقت دنیا میں ایک اسلام کے قلعے کے طور پر ہم اسے پیش کرتے ہیں, تو مجھے بتائیں یہاں پہ کبھی ٹرو ڈیموکریسی آئی ہے؟ پہلے دن سے ہی اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کھیلا گیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو جب وہ راستے ہی ہم اڈاپٹ نہیں کر رہے کہ جن لوگوں کی ہم مثالیں دے رہے ہیں, تو وہ کہاں سے پھر وہ ساری برکات یہاں پہ حاصل ہوں گی؟ نہ ہم دین کے ساتھ مخلص, نہ دنیا کے ساتھ مخلص. اور یہ سسٹم کی برکات ہیں جو ڈیولپ ہو چکا ہے کہ آپ دیکھیں جو مسلمان سب کانٹیننٹ سے اتنے کرپٹ معاشرے سے وہاں جاتے ہیں وہ بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں. آپ فرانس میں دیکھیں بہترین سٹیزن ہیں ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگ, لیکن یہی لوگ جب پاکستان واپس آتے ہیں پھر وہی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے رول آف لا جو ہے نا اس نے بیسیکلی کنٹرول کیا ہوا ہے, ورنہ تو قتل و غارت تو ان سارے ملکوں میں بھی ہوا کرتا تھا. تو اور وہ اس رول آف لا کے پیچھے ڈیموکریٹک ویلیوز جب تک اس ملک میں نہیں آئیں گی تو یہ ہم ساری برکات حاصل نہیں کر سکتے. رہ گیا جو آپ نے اسلام والی بات کی ہے, تو وہ یقیناً ایسا ہونا چاہیے تھا کہ اسلام کی برکات ہمیں نظر آنی چاہیے تھی. لیکن میں آپ کو اس لیے نہیں کہ میں پاکستان میں رہ رہا ہوں تو یہ بات کر رہا ہوں, میں جینوئنلی اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد بھی یہ بلیو رکھتا ہوں کہ یہ اسلام ہی کی برکات ہے کہ اتنی غربت ہونے کے باوجود, بیسک رائٹس پامال ہونے کے باوجود ہمارے ملک کے اندر جو کرائم ریٹ جو ہونا چاہیے تھا نا, انارکی ہونی چاہیے تھی, وہ آپ کو نظر نہیں آتی. یہ سارے کا سارا ریلیجن کی برکت ہے کہ ایک دوسرے کا لوگ گلا نہیں کاٹ رہے اور خدا کے تصور کی وجہ سے کسی حد تک وہ صبر کر لیتے ہیں تکلیف کے اوپر. پاکستان اس وقت چیریٹی میں دنیا میں ٹاپ کے اوپر ہے. پاکستان کی اکانومی اس وقت جتنی گر چکی ہے اور ہم آبادی کا ایٹم بم بن چکے ہیں. آپ یونائٹڈ سٹیٹس میں آپ کو ہم نے 2050 میں کراس کر دینا ہے آبادی کے اندر. آپ کی آبادی تو 32 کروڑ ہے, ہماری بھی 25 کروڑ تو ہو چکی ہے, لیکن جس ریشو پروپورشن سے ہم بڑھ رہے ہیں نا, یہ 2050 تک امریکہ کو بھی کراس کر دینا ہے. تو اتنی آبادی ہے, ریسورسز کوئی نہیں, اس کے باوجود یہاں پہ لوگ 2 وقت کی روٹی کھا کے ہی سوتے ہیں. اس کے پیچھے ساری چیریٹی ہے اور ریمیٹنس جو آپ جیسے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور صدقہ خیرات یہاں بھیج دیتے ہیں, یہ بھی برکات ہیں. اور یہاں لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. لیکن وہی چیز کہ جو ہونا چاہیے تھا ایک آئیڈیل معاشرہ کہ ایک مسلمان ہے اور اسلام میں اتنے زیادہ حقوق ہیں, خصوصاً جو پسا ہوا طبقہ ہے عورتوں کا, وہ ہمیں بالکل نظر نہیں آتے جس لیول کے اوپر اسلام نے دیا تھا. میں یہ ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ. تو اس کے پیچھے یعنی جو پولیٹیکل ریزنز ہیں وہ اپنی جگہ, چونکہ جب سیاسی حالات درست نہیں ہوں گے اس وقت انڈیویجول لیول کے اوپر وہ چینج اس لیول سے نہیں آئے گی. کیونکہ جب ہر طرف کرپشن پھیلی ہوئی ہے تو جب ہمارا صبح ہم نماز پڑھ کے جب نکلیں گے معاشرے کے اندر تو آگے تو کرپشن ہے, مجھے تو کاروبار کرنے کے لیے بھی رشوت دینی پڑے گی. تو یعنی جو ہمارے جو سیاسی معاملات ہیں یا آپ کہہ لیں کہ جو انتظامی معاملات ہیں وہ اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ چیزیں پرورٹڈ ہو چکی ہیں, اور وہ چیزیں پھر ہماری زندگی میں بھی آ جاتی ہیں. لوگ بہنوں کو جائیداد میں حصہ بھی نہیں دیتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی اب کیا کریں, یہ تو ہم نے بیاہ کے کسی اور کے متھے مار دیا ہے, ہمارے اپنے بچے کیوں نہ جائیداد میں سے کھائیں. وہی جو ایک غربت اور جو بیسک نیڈز پوری ہماری نہیں ہو رہی ہیں, یہ سارے کے سارے پرابلم وہیں سے سٹارٹ ہوتے ہیں. اسی لیے جو عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ جی اسلام نے تو 5 فرض بتائے ہیں نا, 6واں فرض جو بتایا نہیں ہے نا وہ انڈرسٹوڈ ہے, وہ روٹی ہے. تو یہاں پہ بھی اگر بھوک شروع ہو جائے نا یونائٹڈ سٹیٹس کے اندر تو آپ دیکھیں گے پاکستان سے بہت اوپر چلا جائے گا کرائم ریٹ. پھر آپ کہیں گے یار یہ پاکستان کیسے سنبھلا ہوا ہے.
تو میں ابھی بھی برکات یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ کافی حد تک معاملات ہیں، لیکن جو ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہے. اس کے پیچھے ہمارا ایک کرپٹ سیاسی نظام ہے جس میں سب سے بڑا کردار ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہے اس گندگی میں. اس کے بعد عدلیہ کا ہے جو ہمیشہ ہر ڈکٹیٹر کو لیجیٹیمائز کرتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پولیٹیشنز جو بینیفیشری ہیں اس پورے سسٹم کے، اسٹیبلشمنٹ کو، عدلیہ کو کھلاتے ہیں، وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. آخر میں ہمارے جیسے جو عوام ہے ان کا نمبر آخر میں آتا ہے. اور جو کوئی 3-4 پڑھے لکھے لوگ کوئی ان کو بات بتاتے ہیں، انہیں کبھی غدار وطن کہہ دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ لبرلز ہیں، کبھی کہتے ہیں خونی لبرلز ہیں. اور اس طریقے سے جب تک ہم نے اپنی غلطیوں سے سبق نہ سیکھا ہم آگے چل نہیں سکتے. تو میرے بھائی میں افسوس سے کہوں گا ہمارا تو T0 بھی ابھی سٹارٹ نہیں ہوا. T0 سٹارٹ نہیں ہوا. ہاں جیسے ہی مطلب وہ لوگ تو کہتے ہیں جناب یہ اتنا ہو گیا تھا اب کیا ہو گیا، T0 سٹارٹ نہیں. وہ ہماری ایک تھیم ایکس بہت بڑی آپ کہہ لیں سوشلسٹ تھیں، آسما جہانگیر فوت ہو چکی ہیں. تو وہ کہتی تھی کہ جس ملک میں ہر تیسرے دن ڈیموکریسی کا پودا اکھاڑ کے کہا جائے یہ بڑا کیوں نہیں ہو رہا، تو وہ بڑا کبھی بھی نہیں ہونا. اکھاڑنے والے کہتے ہیں بڑا کیوں نہیں ہو رہا، بھئی تمہاری وجہ سے نہیں نا بڑا ہو رہا. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کیا تماشا لگا ہوا ہمارے ملک میں کتنے عرصے سے. 2017 میں کیا عدلیہ نے کیا، اس کے بعد پھر عمران خان صاحب ہمارے اوپر مسلط ہوئے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ اب کیا کیا. تو بس آپ دیکھ لیں وہی والا پوری کی پوری گیم چل رہی ہے.